بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ایک پوڈ کاسٹ لوگو جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ تو آئیے اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے کہ ہم یہاں پہ اس کی ویوز بنائیں گے۔ تو آئیے اس پہ کام شروع کرتے ہیں۔ سٹیپ 1 میں کیا کرنے والے ہیں، ہم یہاں سب سے پہلے ہم ایک لائن لگائیں گے، ہورزنٹل لائن لگانی ہے۔ آپ نے ہورزنٹل لائن لگاتے ہوئے آپ نے خیال کرنا ہے کہ اس کی لائن کی جو وڈتھ ہے وہ آپ نے 1.5 رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک ورٹیکل لائن لگانی ہے۔ ورٹیکل لائن لگاتے ہوئے آپ نے اس کی ہائٹ جو ہے وہ 0.25 کر دینی ہے، 0.25 ہائٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے آؤٹ لائن پین ڈائلاگ کو سامنے لانے کے لیے کی بورڈ سے F12 بھی دبا سکتے ہیں، یا پھر آؤٹ لائن پین ڈائلاگ کو یہاں سے کلک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آؤٹ لائن کا سائز جو ہے وہ 2 pt کر دینا ہے، اور اس کو لائن کیپس اس کی جو ہے وہ راؤنڈڈ شیپ میں کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ راؤنڈڈ کیپ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اوکے کا بٹن دبائیں گے۔ اب آپ نے اس کی کاپی تیار کرنی ہے۔ کاپی تیار کرنے سے پہلے یہ کر لیں کہ اس کو اس کے لیفٹ سائڈ پہ برابر کر دیں، یعنی دونوں آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں اور کی بورڈ سے L دبائیں تاکہ یہ بالکل لیفٹ سائڈ سے برابر ہو جائیں۔ اب آپ اس کو کریں گے سلیکٹ اور اس کی کاپی تیار کریں گے۔ کاپی تیار کرنے کے کئی طریقے ہیں، کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، کی بورڈ سے پلس بھی دبا سکتے ہیں، یا پھر دوسری جگہ پہ جا کے آپ رائٹ کلک بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے رائٹ کلک کیا، میں نے شفٹ دبایا ہوا تھا تاکہ بالکل یہ اس کے لیول پہ رہے، اگر نہ بھی لیول ہو تو بعد میں اس کو برابر کیا جا سکتا ہے، الائن کیا جا سکتا ہے۔ تو ابھی ہم سب سے پہلے اس کو الائن کرنے والے ہیں اس لائن کے ساتھ۔ تو لائن کو سلیکٹ کیا، آبجیکٹ دوسری لائن کو سلیکٹ کیا، R دبایا، تو آپ دیکھیں یہ دونوں رائٹ الائن ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ ایک رائٹ الائن آبجیکٹ کر دیا گیا ہے اور ایک لیفٹ الائن کر دیا گیا۔ اب اس لائن کو میں تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں۔ اب ہم نے کرنا ہے اس کو بلینڈ۔ بلینڈ کی ہمارے پاس ایک ٹول موجود ہے بلینڈ کا، یہاں پہ اگر شیڈو آ رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، بلینڈ کو کلک کر دینا، ہولڈ کر کے رکھیں گے، بلینڈ آئے گا۔ بلینڈ کو کلک کرنے کے بعد آپ نے اس لائن سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس لائن پہ جا کے آپ نے اینڈ کر دینا ہے۔ جیسے آپ اینڈ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ 2 لائنس تو ہم نے بنائی تھیں، 20 مزید لائنیں اس نے جو ہے بلینڈ ٹول کی مدد سے بنا دی ہیں، لیکن 20 نہیں، آپ نے اس کو 23 کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا سٹیپ شروع ہوتا ہے، وہ کیا ہے جی، آئیے اس کو ذرا قریب کر کے دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے اس میں کیا کام کرنا ہے۔ سب سے پہلا یہ کام کرنے کے بعد آپ نے اس کو سپلٹ کرنا ہے۔ اب کہاں سے سپلٹ کرنا ہے؟ سپلٹ کرنا ہے آپ نے 1-2 لائنیں چھوڑ کے، تیسری لائن کو سپلٹ کرنا ہے، 5ویں لائن کو سپلٹ کرنا ہے اور 8ویں لائن کو سپلٹ کرنا ہے۔ اسی طرح سے رائٹ سائڈ سے بھی آپ نے 3, 5 اور 8 یہ لائنوں کو سپریٹ کرنا ہے۔ طریقہ کار کیا ہوگا، آپ نے بلینڈ کیے ہوئے آبجیکٹ میں سے کسی بھی آبجیکٹ پہ کلک کر دینا ہے، یا بلینڈ ٹول پہ کلک کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپشنز آپ دیکھیں، پراپرٹی چینج ہو چکی ہوئی ہے، تو پراپرٹی بار پہ بلینڈ آپشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ مور بلینڈنگ آپشن پہ کلک کریں، اس کے بعد یہاں سے جا کے سپریٹ کریں۔ تو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے 2 کو چھوڑ کے تیسرے نمبر والا جو آبجیکٹ ہے اس کو آپ نے سپریٹ کر دینا ہے۔ پھر دوبارہ یہاں پہ کلک کریں اور اس کے بعد سپریٹ آپشن پہ جائیں، کہاں سے، بلینڈ آپشن کے مزید جو آپشن کھلتے ہیں وہاں سے، اور سپریٹ پہ کلک کریں۔ اب آپ نے کون سا کرنا ہے، 1 2 3 4 اور یہ 5 نمبر والا آبجیکٹ، دوبارہ دیکھ لیں کہاں سے جانا ہے سپریٹ کرنے کے لیے، مور بلینڈنگ آپشنس پہ، اور اب کی دفعہ سپریٹ کرنا ہے آپ نے 1 2 3 4 5 کو نہیں بلکہ 6 7 اور 8 کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیم آپ نے عمل یہاں پر بھی آپ ریپیٹ کریں گے، بلینڈنگ آپشن، تیسرا آبجیکٹ، پھر کلک، اور یہاں سے جا کے سپلٹ، یہاں پہ آپ دیکھیں 3، اس کے بعد یہ آ جاتا ہے 5، اور پھر کلک کریں اور یہاں سے جا کے پھر سپلٹ کریں 6 7 اور یہ 8، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے تیسرا آبجیکٹ، ادھر سے بھی دیکھیں تیسرا آبجیکٹ، یہ دونوں سلیکٹ کر لیں گے۔ اب ان کی ہائٹ آپ نے بڑھا دینی ہے۔ کتنی ہائٹ اس کی ہونی چاہیے، ادھر سے 5 اور ادھر سے بھی 3 اور ادھر سے بھی 3، دونوں کو آپ نے ہائٹ 0.5 کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح ہم نے ادھر سے کیا اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ 8 نمبر آبجیکٹ ادھر سے سلیکٹ کرنا ہے، اور 8 نمبر آبجیکٹ ہی ادھر سے بھی سلیکٹ کرنا ہے ادھر سے، اور ان کی ہائٹ آپ نے بڑھا دینی ہے۔ اس کی ہائٹ کیا رکھیں گے، آپ یہاں سے سلیکشن کریں، اس کی ہائٹ آپ نے رکھ دینی ہے 0.75۔ اچھا، اب یہاں پہ درمیان میں جو آبجیکٹس تھے نا ہمارے پاس، ان کو بھی ہم نے اتنا بڑا نہیں کرنا تھا، یہ کچھ زیادہ ہو گیا، تو یہاں سے ہمیں مزید سپریٹ کرنا پڑے گا۔ سپریٹ کریں گے یہاں سے 3 آبجیکٹ کو چھوڑ کے، یہاں سے بلینڈنگ آپشنس، ادھر سے بھی آپ نے سپریٹ کر لینا۔
अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, इन दोनों को सिलेक्ट करके इनकी हाइट हम कम कर देंगे 0.25, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को करेंगे सेलेक्ट, या कहीं दरम्यान में भी क्लिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे जाना है और ब्रेक अपार्ट कर देना है। ये कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं तो हमें इसे क्या करना है, कंट्रोल की वजह से ब्रेक अपार्ट कर देना है ताकि ये तमाम ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाएं। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसे अनग्रुप आल की वजह से, अनग्रुप आल करना है आपने, और यहाँ से जाके आपने ये तमाम ऑब्जेक्ट्स दरमियान वाले जो है ना, इनको रिमूव कर देना है, ठीक है। ये मैंने तमाम ऑब्जेक्ट्स किए सेलेक्ट और इनको मैंने रिमूव कर दिया। अब आप इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक दफ़ा ग्रुप कर लें। ये हमारा, ये साइडों पे जो वेव्स ऑप्शंस थे ये हमारे तैयार हो गए। अब हम आते हैं माइक की तरफ के, ये माइक कैसे तैयार किया गया है। तो माइक तैयार करने के लिए अभी हमें करना, ये लाइन का काम खत्म हो गया, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने माइक तैयार करना है तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एक रेक्टेंगल। तो अच्छा, ये सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। रेक्टेंगल ड्रॉ करते हुए आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। विड्थ इसकी रख देनी है 0.25 और हाइट आपने इसकी जो है वो बदल देनी है, हाइट इसकी कर देनी है आपने 0.75, ठीक है। विड्थ 0.25 और 0.75 इसकी हाइट रख देनी है। अब इसको इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में लाना है, सी और ई की मदद से दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया और इसको इसके सेंटर में रख दिया। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई है, इसको हमें रिमूव कर देना चाहिए। तो डिलीट करते हुए ना एक लाइन मिस हो गई थी जी। अब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके सेंटर में है। अब हम इसको राउंडेड शेप में कन्वर्ट करेंगे, शेप टूल पकड़ें और इसको राउंडेड शेप में कन्वर्ट कर दें कुछ इस तरीके से। अब इस ऑब्जेक्ट का साइज, आउटलाइन का साइज जो है वो 2pt कर दें कुछ इस तरीके से। ये बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका ऑफसेट सेट करेंगे, हम इसको कंट्रोल लगाएंगे। कंट्रोल लगाने के लिए हमारे पास एक टूल है यहाँ पर, अगर आप देखें ब्लेंड के साथ ही होता है। ब्लेंड को होल्ड करके रखें, कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है। अब इसे ड्रैग करेंगे आउटसाइड, आउटसाइड ड्रैग करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। अब आपने इसमें क्या करना है, स्टेप तो एक ही रहेगा, ठीक है। कंट्रोल स्टेप जो है वो आपने 1 ही रखना है, लेकिन जो इसका ऑफसेट है ना, उसको आपने करना है तब्दील, इसको आपने करना है 0.06, ठीक है। इसका ख्याल रखते हुए आपने ये कर लेना है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है जी, अब आपने इसको इससे जुदा करना है। कैसे जुदा होगा, हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट से जाके ब्रेक अपार्ट करेंगे और ब्रेक अपार्ट करने के बाद अगला स्टेप आएगा। अगला स्टेप क्या है कि हम चाहते हैं कि ये जो शेप है ना हमारा ये ऊपर से हमें नहीं चाहिए। तो आइए ज़रा इसको सेट करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे कंट्रोल क्यू जी। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और ऐड नोड करेंगे। यहाँ से यहाँ पे एक नोड ऐड होगी। इसी तरह से आपने इस नोड को सिलेक्ट करके एक और नोड ऐड करनी, यानी बेसिकली हमें यहाँ पे 2 नोड्स चाहिए थे। जरा गौर करें, मैं दोबारा आपके करीब करके दिखाता हूँ आपको। बेसिकली मुझे यहाँ पे एक नोड चाहिए थी, एक नोड यहाँ पे चाहिए थी, ठीक है। अब हमने करने के बाद यहाँ से नोड को ब्रेक करना है। ये जो नोड है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से जाके इसे ब्रेक कर देना है। ब्रेक कर्व इसे कहते हैं। अब ये नोड्स भी डिलीट कर दें, ये दोनों नोड्स भी डिलीट कर दें, हमारे पास ये शेप बन के आएगी। अब आपने फिर इसको राउंडेड कैप में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप दोबारा से आउटलाइन पैन डायलॉग सामने लेके आएंगे और इसकी लाइन कैप्स को राउंडेड कैप में कन्वर्ट करके ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरह का शेप आपके सामने बन के आएगा, ठीक है जी। अब आते हैं हम इस पार्ट की तरफ कि ये जो चीज़ है ये हम कैसे बनाएंगे। देखिए, काम करने के कई तरीके होते हैं, आपको कोई भी समझ में आ जाए आप उससे कर सकते हैं। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसको शिफ्ट दबा के मैं थोड़ा सा बाहर निकाल रहा हूँ और बाहर निकालते हुए भी किस चीज़ का ख्याल रख रहा हूँ, यहाँ से जाके इसको राउंडेड कैप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सही है। यानी इसको राउंडेड में कन्वर्ट कर देना आपने। इसका कलर मैं ब्लैक ही कर रहा हूँ अभी समझाने के लिए। और फिर एक दफ़ा इसकी कॉपी निकालता हूँ, मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। कॉपी करते हैं इसकी, शिफ्ट दबा के, और इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसको इसके साथ सी और ई कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से शेप बनेगा। इसको चाहे तो आप बिल्कुल साथ मिला दें इस तरह से। अभी में कलर कर लें, यहाँ पे भी फिल कलर आउटलाइन ब्लैक रेड कर दें। सेम आप यहाँ पर भी करेंगे।
آؤٹ لائن اور فل ریڈ کر دیں، اس کی آؤٹ لائن آپ نے ریڈ کر دیں. ٹھیک ہے جی، یہ شیپ بن گیا. اب آپ نے یہاں پہ جا کے اس کی بیس بنانی ہے. بیس بنانے کے لیے آپ ایک ریکٹینگل ڈرا کریں، یہاں پہ جائیں، اس کے ساتھ سی کر دیں، اس کو اس کے ساتھ سی کرنے کے بعد اس کے قریب کر دیں، ریڈ کلر کریں، آؤٹ لائن ختم کر دیں. وڈتھ آپ دیکھ لیں جتنی آپ نے اس کی رکھنی ہے. آپ ایک سرکل ڈرا کریں، سرکل ڈرا کرتے ہوئے آپ نے وڈتھ تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے، ہائٹ تھوڑی سی کم، اور یہاں سے جا کے جو ہے نا آرک میں اس کو کنورٹ کرنا ہے، اور یہاں پہ جا کے اس کی جو اسٹارٹنگ اور اینڈنگ اینگل کا جو ہے نا وہ آپ نے 180 کر دینا. بلیک کلر ریڈ کلر کریں گے اس کے اندر. آؤٹ لائن ختم کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ سینٹر میں لے آتے ہیں سی دبا کے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ والا پارٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب نیچے ہم اس میں ٹیکسٹ ٹائپ کریں گے. ٹیکسٹ ٹول پہ کلک کریں، پیج پہ کلک کریں اور ٹائپ کریں. کیپس لاک آن کر لیں، FUN، جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں، جو بھی نام آپ دینا چاہتے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ کو. انٹر دبائیں اور نیچے جا کے بھی لکھ دیں، جیسے ہم لکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ. آپ بھی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے. اب یہ بیسیکلی 2 لائنس ہیں اور ہم چاہتے ہیں پہلے تو ان کا فاؤنٹ چینج کریں. فاؤنٹ آپ نے کون سا لگانا ہے؟ یہ لیٹو کے نام سے ہے اور لیٹو بلیک آپ نے لگانا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کو لگانے کے بعد کنٹرول کے کر لیں گے آپ. کنٹرول کے کر کے بریک اپارٹ ہو جاتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا سائز سیٹ کرنا ہے. 20 PD سائز اس کا رکھنا ہے آپ نے. اوکے، اور اس کو اس کے ساتھ سینٹر الائن کرنا ہے، یعنی یہ سب جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ سینٹر الائن ہونے چاہیے. یہ بھی اور اس کے ساتھ سی. اس ٹیکسٹ کا سائز آپ نے 10 PD کر لینا ہے، اور اس کو میں اس کے ساتھ سینٹر میں لے آتا ہوں. ابھی میں اس کو لیفٹ سائڈ پہ برابر کر کے نا تھوڑا سا اس میں ایک کام یہ کرتا ہوں، بلکہ ہم اس کی بھی جو ہے نا شیپ ٹول کی مدد سے تھوڑی سی گیپ بڑھاتے ہیں لیٹرز کے درمیان کا، تاکہ ذرا لفظ جو ہے وہ لیٹر جو ہے کھلے کھلے دکھائی دیں. سی دبا کے اس کو سینٹر میں کر دیں، اس کے ساتھ اس کو لیفٹ کریں، اور اب آپ نے یہاں سے جا کے اس کا شیپ ٹول کی مدد سے اس میں اسپیس اس طرح سے بڑھا دیں. ٹھیک ہے جی، اور یہاں جا کے آپ نے اس کو صرف کلر تبدیل کرنا ہے، اور ایک دفعہ چیک کر لیں کہ یہ آپس میں سینٹر الائن ہے یا نہیں ہے تو آپ سی دبا کے ان کو سینٹر الائن کر سکتے ہیں. تو بالکل جی، اس طرح سے آپ ایک بڑا خوبصورت سا پوڈ کاسٹ لوگو جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تمام باتیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو بتائی گئی ہیں، سمجھائی گئی ہیں، وہ سمجھ آئی ہوں گی، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سیکھ رہے ہوں گے. مزید کسی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.